واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کو قسط نمبر 3 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اگر کچھ لوگ بیٹھے تھے تو ان کے دلوں میں یہ شک ضرور پیدا ہوا ہوگا کہ یہ دونوں اچھی نیت سے نہیں آئے۔ سب جانتے تھے کہ خالد بن ولید نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا معاذ اللہ عہد کر رکھا ہے۔ اتنا تو ضرور ہی ہوا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس پر سناٹا طاری ہو گیا ہوگا، اور یہ دونوں کوئی عام قسم کے آدمی ہوتے تو اور بات تھی۔ سب ان دونوں کے متعلق جانتے تھے کہ انہیں اپنے اپنے قبیلے میں کئی اونچی اور برتری حیثیت حاصل ہے۔ اچھا ہوا خالد بن ولید جلدی بول پڑے اور محفل پر جو کھچاؤ طاری ہو گیا تھا وہ ختم ہو گیا۔ میں آپ کے دست مبارک پر بیعت کرنے آیا ہوں۔ خالد بن ولید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میں دل و جان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کی بیعت قبول فرمائی اور انہیں حلقۂ بگوش اسلام کر لیا۔ پھر آپ نے عمرو بن عاص کی طرف دیکھا اور مسکرائے۔ عمرو بن عاص سرک کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے۔ میں بھی آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کرتا ہوں۔ عمرو بن عاص نے کہا، لیکن بیعت سے پہلے یہ عرض ضروری سمجھتا ہوں کہ میرے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں اور آئندہ محتاط رہوں گا، اسلام کے دائرے میں رہوں گا اور اپنے آپ کو گناہوں سے پاک رکھوں گا۔ مصر کے مشہور تاریخ نویس محمد حسنین ہیکل مختلف حوالوں سے لکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص سے کہا کہ گناہ معاف کرنے والا اللہ ہے، اور جو توبہ کر کے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہ اس طرح دھل جاتے ہیں جس طرح ہجرت سے پچھلی تمام مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرو بن عاص سے کہا کہ وہ بیعت کر لیں اور اپنے آپ میں خود ہی تبدیلی محسوس کریں گے۔ اس طرح عمرو بن عاص نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ معزز ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خالد بن ولید اور عمرو بن عاص کو مکے سے جانتے تھے۔ آپ ان دونوں کی خوبیوں، صلاحیتوں اور کردار سے خوب واقف تھے۔ آپ نے ان دونوں کو اعتماد میں لے لیا، بلکہ مورخ لکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں پر بہت زیادہ اعتماد کیا، لیکن دونوں اس اعتماد پر پورے اترے اور اسلام کو دو عظیم سپہ سالار مل گئے۔ چونکہ یہ داستان فتح مصر کی ہے، اس لیے ہم اپنے آپ کو اس کا پابند رکھیں گے اور انہی سالاروں کا ذکر نمایاں طور پر کریں گے جنہوں نے فرعونوں کی زمین پر اسلام کے جھنڈے گاڑے تھے۔ ان سالاروں کے سپہ سالار عمرو بن عاص تھے۔ فتح مصر کا خیال اور عزم عمرو بن عاص کے دماغ میں ہی آیا تھا، اور انہوں نے ہی امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو قائل کیا تھا کہ مصر پر فوج کشی کی جائے۔ امیر المومنین رضامند نہیں ہو رہے تھے اور عمرو بن عاص کی تجاویز کو ٹالتے چلے آ رہے تھے۔ آخر ایک روز وہ قائل ہو ہی گئے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے عمرو بن عاص مصر کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کرنے کے لیے ہی دنیا میں آئے تھے۔ یہ ساری تفصیلات اس داستان میں تفصیل سے سنائی جائیں گی۔ ان تفصیلات میں کچھ دلچسپ ہیں، کچھ فکر انگیز ہیں، کچھ ولولہ انگیز ہیں اور کچھ دردناک بھی ہیں، لیکن جو حقیقت ہمارے سامنے کھل کر آتی ہیں وہ قابل غور ہیں۔ وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو کام کرنا چاہتا ہے اس کے لیے حالات خود ہی پیدا کر دیتا ہے۔ خالد بن ولید اور عمرو بن عاص کا خود ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور قبول اسلام کے لیے پہنچ جانا کوئی اتفاق نہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو دو تاریخ ساز اور عظیم سپہ سالار عطا کرنے تھے۔ ان کے ہاتھوں رومیوں کی طاقت کو فنا کروانا تھا اور پھر عمرو بن عاص کے ہاتھوں مصر کو سلطنت اسلامیہ میں شامل کرنا تھا۔ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ عمرو بن عاص کے متعلق ایک واقعہ بیان کر دیا جائے جسے زیادہ تر مورخوں اور بعد کے تاریخ نویسیوں نے تاریخ کے دامن میں محفوظ کر دیا تھا۔ ان میں بلازری، مقریزی اور ابن عبد الحکم خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ عمرو بن عاص تجارت اور سیاحت کے سلسلے میں عراق، شام، فلسطین اور مصر تک جایا کرتے تھے۔ یہ ان کے قبول اسلام سے بہت پہلے کا واقعہ ہے۔
ایک بار عمر بن عاص چند ایک اہل قریش کے ساتھ تجارت کے سلسلے میں بیت المقدس گئے۔ انہیں وہاں بہت دن رکنا تھا اور انہوں نے شہر کے باہر ایک کھلی جگہ ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ ان کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی ہر روز اونٹوں کو چرانے کے لیے قریبی جنگل میں لے جایا کرتا تھا۔ ایک روز اونٹوں کو چرنے چگنے کے لیے لے جانے کی باری عمر بن عاص کی تھی۔ دن کا پچھلا پہر تھا اور وہ اونٹوں کو کھول کر لے گئے اور ایک پہاڑی کے دامن میں لے جا کر کھلا چھوڑ دیا۔ وہاں گھاس اور جھاڑیوں کی بہتات تھی اور درخت ہرے بھرے تھے۔ موسم گرمیوں کا تھا اور ان دنوں گرمی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی پہاڑی سے اتر رہا ہے۔ اس کے اترنے کا انداز بتا رہا تھا کہ اس کی ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہیں اور کسی بھی قدم پر وہ گر پڑے گا اور لڑکھڑاتا ہوا نیچے آئے گا اور شاید زندہ نہ ہی رہے۔ عمر بن عاص ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے۔ اس آدمی کو بڑی غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ آدمی پہاڑی سے تواتر آیا لیکن اس سے چلا نہیں جا رہا تھا۔ کبھی وہ اپنے دونوں ہاتھ اپنے گلے پر رکھ لیتا اور کبھی وہ رکتا اور اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کرتا۔ وہ قدم گھسیٹتا، ڈولتا اور جھومتا عمر بن عاص تک پہنچ گیا اور گر پڑا۔ پانی! اس آدمی کے منہ سے سسکی نکلی۔ پانی! مر جاؤں گا۔ عمر بن عاص کے پاس پانی کا مشکیزہ بھرا ہوا تھا۔ گرمی اتنی کہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد پیاس لگتی تھی اور حلق میں کانٹے چبھنے لگتے تھے۔ اس لیے عمر بن عاص نے پانی کا مشکیزہ اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک دو گھونٹ پانی پی لیتے تھے۔ اس آدمی نے پانی مانگا تو عمر بن عاص نے مشکیزہ کھولا اور پھر اس کو سہارا دے کر بٹھایا اور مشکیزے کا منہ اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ وہ شخص اتنا پیاسا تھا کہ آدھا مشکیزہ پانی پی گیا۔ تم نے مجھے پانی نہیں، نئی زندگی دی ہے، اس آدمی نے کہا۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اس سرزمین کی زیارت کے خاطر پہاڑی پر چڑھ گیا تھا کہ دور دور تک اس علاقے کو دیکھوں گا، لیکن میری حماقت کے پانی ساتھ نہیں لے گیا۔ یہ تو ایک معجزہ ہے کہ میں تم تک زندہ پہنچ گیا ہوں۔ اس شخص نے اپنا نام شماس بتایا اور یہ بھی کہ وہ عیسائی ہے۔ وہ مصر کے بہت بڑے شہر اور بندرگاہ اسکندریہ کا رہنے والا تھا۔ اس وقت اسکندریہ مصر کا دارالحکومت تھا اور مصر میں ایرانیوں کی حکومت تھی۔ معزز ناظرین، شماس کو پانی ملا جو اس نے پیٹ بھر کر پیا تو اس کے جسم میں تازگی آ گئی۔ وہ تھکا ہوا بھی تھا، اسے غنودگی محسوس ہونے لگی۔ عمر بن عاص کا شکریہ ادا کر کے وہ اٹھا اور قریبی ایک درخت کے نیچے لیٹا اور لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی تھی۔ وہ خراٹے لینے لگا۔ عمر بن عاص اس سے بے خبر ہو گئے اور اپنے اونٹوں کو دیکھنے لگے کہ کوئی اونٹ ادھر ادھر نہ ہو جائے۔ انہوں نے ویسے ہی اپنا مشکیزہ دیکھا کہ اس پیاسے انسان نے اس میں کوئی قطرہ چھوڑا بھی ہے یا نہیں۔ مشکل سے 2-4 گھونٹ پانی رہ گیا تھا۔ عمر بن عاص کو دلی اطمینان محسوس ہو رہا تھا کہ انہوں نے ایک پیاسے کی جان بچائی ہے۔ وہ شخص جس نے اپنا نام شماس بتایا تھا بیت المقدس شہر تک نہ پہنچ سکتا۔ عمر بن عاص نے سوئے ہوئے شماس کی طرف دیکھا تو ان کے اوسان خطا ہو گئے۔ ایک بڑا لمبا سانپ جس کا رنگ سیاہی مائل تھا آہستہ آہستہ سوئے ہوئے شماس کی طرف رینگتا آ رہا تھا۔ گرمی کی شدت میں سانپوں میں زہر بہت ہی تیز ہو جاتا ہے اور فوراً ہی اثر کرتا ہے۔ سانپ اور شماس میں 1-2 قدموں کا ہی فاصلہ رہ گیا تھا۔ عمر بن عاص کے اتنی جلدی وہاں تک پہنچ نہیں سکتے تھے کہ سانپ کو شماس تک پہنچنے سے پہلے مار ڈالتے یا بھگا دیتے۔ اس زمانے میں گڈریے اپنے ساتھ تیر اور کمان ضرور ہی رکھا کرتے تھے۔ تلوار اور برچی بھی ان کے پاس ہوتی تھی، لیکن تیر و کمان کو اس لیے زیادہ ضروری سمجھا جاتا تھا کہ مویشی یا بھیڑ بکریاں چرتی چگتی دور نکل جاتی تھی۔ کوئی درندہ آ نکلتا تو گڈریے دور سے اسے تیر مار سکتے تھے۔ عمر بن عاص اونٹ چرانے کے لیے گئے تھے، اس لیے تیر و کمان بھی ساتھ لے گئے تھے۔ انہوں نے سانپ کو دیکھا تو فوراً کمان میں تیر ڈالا اور سانپ کے سر پر تیر چلایا۔ فاصلہ بہت تھوڑا تھا، اس لیے تیر سانپ کے سر میں سے گزر کر زمین میں گر پڑا۔ سانپ وہیں لوٹ پوٹ ہوتا رہا اور مر گیا۔
انہوں نے شماس کو جگانا مناسب نہ سمجھا، وہ بڑی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد شماس کی آنکھ کھلی، وہ اٹھ بیٹھا۔ سب سے پہلے اس کی نظر سانپ پر پڑی اور بدک کر اٹھا اور اس سے دور ہٹ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے سانپ کے سر میں گزرا ہوا اور کچھ زمین میں گڑا ہوا تیر دیکھا تو گھوم کر عمرو بن عاص کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ عمرو بن عاص مسکرا رہے تھے۔ مر گیا ہے، عمرو بن عاص نے کہا۔ اب ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارے پاس پہنچ گیا تھا، میرے تیر نے اسے آگے نہیں آنے دیا۔ شماس آہستہ آہستہ عمرو بن عاص کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور انہیں دیکھتا ہی رہا جیسے اس کی زبان بولنے سے عاری ہو گئی۔ عمرو بن عاص بھی اسے دیکھتے رہے اور منہ سے کچھ بھی نہ بولے۔ تم مجھے انسان نہیں لگتے، شماس نے کہا۔ خدا نے تمہیں میری حفاظت کے لیے آسمان سے اتارا ہے، کہیں تم آسمانی مخلوق تو نہیں ہو؟ خدا کی قسم اتنی زیادہ حیرت کی بات تو نہیں تھی۔ عمرو بن عاص نے کہا، انسان ہی تو انسان کے کام آیا کرتا ہے، میں آسمان سے نہیں اترا، مکہ سے بغرض تجارت آیا ہوں اور میں قبیلہ قریش کا آدمی ہوں، میں مصر کے سب سے بڑے شہر اسکندریہ کا رہنے والا ہوں۔ شماس نے کہا، یہ مت سوچ کہ میں مصری ہوں اس لیے تمہارے ملک عرب کے رسم و رواج سے نا واقف ہوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ ملک عرب میں ایک انسانی جان کا خون بہا 100 اونٹ ہے۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ 100 اونٹوں کی قیمت 1000 دینار ہوتی ہے۔ کیا میں نے غلط کہا ہے؟ نہیں دوست، عمرو بن عاص نے کہا، تم نے غلط نہیں کہا۔ عرب میں ایک انسانی جان کی قیمت 100 اونٹ ہی ہے اور یہ قیمت اتنی زیادہ ہے کہ ہر کوئی اتنی قیمت نہیں دے سکتا، اس لیے کوئی کسی کو قتل نہیں کرتا۔ لیکن انسانی جان کی قیمت کا خیال تمہیں کیوں آیا؟ یہ مت پوچھ کہ مجھے یہ خیال کیوں آیا۔ شماس نے کہا، میں تمہیں اپنے ملک لے چلوں گا، خدا کی قسم میں تمہیں 2 جانوں کی قیمت دوں گا، یہ تمہارا حق ہے۔ جو میں نے ادا نہ کیا تو خدا مجھ سے ناراض ہوگا۔ یہ نبیوں اور پیغمبروں کی مقدس سرزمین ہے، میں ان کی مقدس روحوں کو ناراض کرنے کی جرت نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ تو بتاؤ، عمرو بن عاص نے پوچھا، وہ کون سے 2 انسان ہیں جنہیں تم نے قتل کیا ہے؟ اور میں کون ہوتا ہوں جو خون بہا وصول کروں؟ عرب کے لوگ اتنے کم عقل تو نہیں ہوتے جتنے تم لگ رہے ہو۔ شماس نے کہا، تم نے 2 بار میری جان بچائی ہے کہ پیاس نے تو میری جان لے ہی لی تھی۔ تم اگر کچھ ہی دیر اور مجھے پانی نہ پلاتے تو میں مر چکا ہوتا۔ پھر تم نے مجھے اسے اتنے زیادہ زہریلے سانپ سے بچایا۔ تم تیر چلانے میں ذرا سی بھی کوتاہی کرتے تو سانپ مجھے ڈس لیتا اور میں بیدار ہونے سے پہلے ہی مر چکا ہوتا۔ پھر بتا، مجھ پر 2 جانوں کی قیمت واجب ہوتی ہے یا نہیں؟ معزز ناظرین، عمرو بن عاص بڑے معزز اور برتر خاندان کے فرد تھے۔ انہوں نے شماس سے کہا کہ ان کا اس پر کوئی حق نہیں بنتا، انہوں نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے۔ میرے عربی دوست، شماس نے کہا، تم نہیں جانتے تم نے کس کی جان بچائی ہے۔ خدا نے مجھے اتنی دولت دی ہے اور ایسا رتبہ دیا ہے کہ میرے دوستانہ تعلقات شاہی خاندان کے ساتھ اور وہاں کے امراء اور حکام کے ساتھ بڑے گہرے ہیں اور ان حلقوں میں مجھے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میرے پاس یہاں 2000 دینار ہوتے تو میں تمہارا حق یہیں ادا کر دیتا۔ میں تمہیں اسکندریہ لے چلوں گا اور تم انکار نہیں کرو گے۔ جہاں تم نے مجھ پر 2 احسان کیے ہیں وہاں تیسرا احسان یہ کرو کہ میرے ساتھ چلو۔ معزز ناظرین، اگلی قسط جاری ہے۔ قسط نمبر 4 اگلی ویڈیو میں دیکھنا مت بھولیے گا۔